السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لے کر آ چکی ہوں مجنون کی ایپیسوڈ 15۔ تو آج کی ایپیسوڈ بھی بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہے، اور یہ بالکل سرپرائزنگ ایپیسوڈ ہے کیونکہ جو سنیک دیے تھے وہ نہیں ہیں آج۔ تو آج کی ایپیسوڈ کچھ اسپیشل، کچھ سم تھنگ، بہت زیادہ دھماکہ تو نہیں، ہاں کہہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ سینز ہیں اس میں۔ تو میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے آپ کو لے کر چلتی ہوں ہاٹسٹ ڈے میں ہاٹسٹ سی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے، اس کی طرف۔ تو دیر کس بات کی، ناول مجنون بائی اسمروا مرزا ایپیسوڈ 15، لیٹس سٹارٹ۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، خلیل اس کی سزا بھگتے گا۔ انکل، نمرا آنٹی اسے اندر لے جائیں۔ میران نے اس کا ہاتھ طارق انکل کے ہاتھ میں تھمایا، خود وہ پیچھے ہوا لیکن وہ اپنے ہاتھ کو طارق انکل کے ہاتھ سے آزاد کرواتی میران کی طرف دوبارہ بڑھی۔ نہیں جانا مجھے اندر۔ کیوں آئے آپ میرے سامنے؟ جھلسنے دیتے نا مجھے۔ وہ آدمی میرے حصے کا عذاب تھا تو کیوں میرے آگے آئے آپ؟ یہ کیا کروا لیا آپ نے؟ مجھے یہ کر کے مجرم بنا دیا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت تھی اسے مارنے کی؟ میں نمٹ لیتی اس سے خود، وہ ویسے بھی مجھے چھوڑ دیتا۔ اس کا ارادہ مجھ پر سوتن لا کر سزا دینے کا تھا، اور کیا لگتا ہے میں ایسی گھناؤنی سزا دینے دیتی اسے؟ وہ اپنا سر پکڑ کر چلا اٹھی۔ نمرا صاحبہ میں تو اسے گھسیٹنے کی ہمت نہ تھی، تبھی طارق صاحب ہی آگے بڑھے۔ مشکات کو تھاما لیکن وہ بری طرح چیخ کر اپنے بال نوچ رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میران نے کرب کے سنگ بہت مدھم آواز میں اپنی صفائی پیش کی، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ خلیل کو مارنے والا اور یہ سب کہنے والا کون ہے تو اس کی آواز اختتام تک خاموشی میں ڈھل گئی۔ آراز کا خیال آتے ہی میران کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم سنبھالو نا خود کو بچے، تبھی تو اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ ایسے نہیں روتے، اپنی امی کے ساتھ اندر جاؤ، شکر کرو اس جانور سے نجات ملی۔ خبردار میری بیٹی اتنا کمزور پڑی۔ جاؤ بچے، خلیل سکندر اس کا حساب دے گا، جو تمہارے ساتھ کیا، جو میرے اس بچے کے ساتھ ہوا، سب کا۔ بس بس میرا بچہ، حوصلہ کرو۔ وہ صرف اس بات پر اپنے پھٹے دل کے باوجود صبر کر گئی کہ میران بر وقت میڈیکل مدد پا سکے۔ وہ روتی ہوئی طارق فاروقی کو دیکھنے کے بعد شکوہ کناں نظریں اس شخص پر ڈال گئی جس نے ایک آہ نہ بھری، بس وہ مشکات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے آنسو زیادہ مہلک محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کریں انہیں کچھ نہیں ہوگا، ورنہ میں خود کو بھی ایسے ہی جلاؤں گی انکل۔ میری وجہ سے ان کو یہ تکلیف پہنچی، میں ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی؟ بہت منحوس ہوں میں۔ وعدہ کریں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی حالت نہیں بگڑے گی، نہ بتائیں نا انکل۔ وہ ایسے تڑپ تڑپ کر وعدہ مانگ رہی تھی کہ میران کے لیے ناقابل برداشت ہوا۔ وہ میران کے لیے ایسے کیوں رو رہی تھی جیسے اس کا جسم جلا ہو؟ وہ بدحواس سا ہوئے اسے بلکتا ہوا دیکھے جا رہا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں اب تم میری کال کا ویٹ کرو، امی کے ساتھ رہو۔ چلو میران، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، شرٹ اتار دو بچے۔ وہ سہم کر رونا روکتی انہیں جانے کی اجازت دیتے امی کے پاس پیچھے آئی، لیکن اس کی آنکھوں سے جاتی جان کا سبب اب بھی میران کا جلتا جسم تھا، جبکہ وہ ہوش و خواص میں ہی نہ تھا جب طارق صاحب نے اس کی شرٹ کی بٹن بہت آہستگی سے کھولے، لیکن وہ اس کی بازو سے چپک چکی تھی جس سبب وہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر جو گئیں۔ انہیں رگڑتے میران کی بازو پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھائے، خود دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھے، لیکن میران کی نظریں اب بھی مشکات پر جمی تھی جس نے روتی نمرا صاحبہ کو سنبھالا ہوا تھا، جو اپنے آباد ہونے کی قیمت اپنی بیٹی کی بربادی مان کر اندر تک کرچی ہو رہی تھی۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو مشکات نے ہچکی سے بھری، امی کو سہارا دے کر وہ اندر لائی، انہیں صوفے پر بٹھایا اور ان کے قدموں میں ہارے جواری کی طرح ڈھہ جاتے بیٹھی۔ میری پھول جیسی بچی، خدا غرق کرے اس مردود کو، معاف کر دے اپنے ماں باپ کو مشکات، ہم نے تجھے ایک حیوان کے حوالے کر دیا تھا، معاف کر دے میری بچی۔ نمرا صاحبہ نے روتے سسکتے اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومے تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا رونا زیادہ دردناک تھا۔ امی، مجھے اس انسان سے ان 5 ماہ میں نفرت ہو چکی تھی، مناف کے پیدا ہونے کے بعد ہی تو میں اس شخص کی اصلیت دیکھ سکی۔ میری گردن کا توق بن گیا تھا وہ شخص، لیکن میں اپنی گردن کا توق ایسے ہٹنے پر خوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ انسان کچھ سوچے بنا تیزاب کے آگے آ گیا، میں یہ بوجھ کیسے اٹھا سکوں گی؟ اس سے اچھا تھا خلیل مجھے ہی جلا دیتا۔ وہ انسان پہلے ہی دل کا مریض ہے امی، وہ اتنی تکلیف نہیں سہ سکتا۔ ان کو کچھ ہو گیا تو میں اس آزادی کے باوجود گلٹ سے مر جاؤں گی امی،
دعا کریں ہمارے یہاں پڑتے قدم منحوس ثابت نہ ہو۔ وہ روتی ہوئی اپنا درد اپنی ماں کو کہے کانپ رہی تھی، اور اس وقت نمرا صاحبہ اپنی بیٹی کے اجڑنے کا ماتم مناتی یا اس کے نئے دکھوں پر غم مناتی۔ بس اپنی گود دی تاکہ وہ سر رکھ سکے، کم از کم وہ ماں اس کا اتنا تو سہارا بن ہی سکتی تھی۔ جبکہ پیچھے ہٹتے منظروں کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا میران اس قدر درد کے باوجود قبر کی طرح چپ تھا، اور یہ طارق فاروقی کی جان پر بن رہا تھا۔ سب برباد کر دیا آراز نے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کیسے کر سکتے ہو تم یہ سب؟ تم نے میری نافرمانی کیسے کی آراز؟ میں تمہیں کیسے معاف کر سکوں گا؟ میران نے کرب کے سنگ شیشے پر سر مارا۔ طارق فاروقی نے اسے بازو سے پکڑے کرنے سے روکا تو میران نے اذیت بھری سانس لیتے سر پیچھے ٹکایا۔ اس کی حالت اچھی نہ تھی۔ حلیل نے جو بھی مشقات کے لیے کہا وہ میران سے زخموں کے درد سے کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھا، جبکہ اس حلیل کو مارنے کی جرت کس نے کی، کس نے اسے جانور بنایا، یہ میران کے سامنے واضح تھا۔ میں سمجھتا تھا وہ میری بات نہیں ٹال سکتا انکل، وہ میرے دل کا حصہ ہے تو کیسے میرے دل کو چیر سکتا ہے؟ اسے منع کیا تھا اس سب سے دور رہے، اس کی ایک غلطی نے سب برباد کر دیا۔ میران نے اپنی شرٹ کا گریبان ایسے کھینچا جیسے اس سے سانس نہ لی جا رہی ہو، لیکن طارق فاروقی اس وقت ہمت اور صبر کے پیکر بنے، بس گاڑی تیزی سے چلا رہے تھے تاکہ بروقت میران کو ہاسپٹل پہنچا سکے۔ پرسکون رہو، کیا خود سے پہلے اس باپ کا دل پھاڑو گے؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مجھے گاڑی چلانے دو میرے بچے۔ وہ اس کی کسی درد بری آہ کو سننے کے اہل نہ تھے۔ میران نے ان کی طرف زخمی نگاہیں جمائیں تو ان کے شدید تکلیف میں مبتلا ہونے پر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اپنی گردن پر ہوتی جلن اب جا کر محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا گردن پر ہاتھ رکھ کر اس ابلتے درد کو دبا دے، لیکن اس کا اپنا ہاتھ کانپ گیا۔ بہرحال وہ 15 منٹ کے اندر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ طارق فاروقی نے میران کے لیے وہاں کے برن سینٹر میں ایمرجنسی نافذ کروا دی کہ پہلے میران کی تکلیف دور ہوگی، پھر کوئی دوسرا مریض دیکھا جائے گا۔ اور اتفاق سے ہاسپٹل میں نہ تو رش تھا نہ ہی ڈاکٹرز کی عدم دستیابی۔ اسے جب ایمرجنسی میں لایا گیا تو اس کی جانچ ایمرجنسی فزیشین نے ہی کی۔ سب سے پہلے اس کی شرٹ کاٹ کر الگ کی گئی کیونکہ گردن کا کندھے سے جڑا حصہ تھوڑا سا جلا تھا، اور پھر تیزاب کی بوندیں اس کی بازو کی جانب بہی تھی۔ سینہ، پیٹ اور باقی گردن محفوظ لگ رہی تھی، لیکن ابھی اس کی ویسٹ اتارنی باقی تھی، وہ بھی کاٹ دی گئی تاکہ اس کی گردن یا بازو کی جلی جلد نہ چھل جائے، اور تبھی یہ پتہ چلا کہ چند گردن سے بہی بوندیں ویسٹ کی جانب بھی گئیں، لیکن ویسٹ میں جذب ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے دائیں طرف ریڈنس تھی۔ وہاں کی جلد جلنے سے حیرت انگیز طور پر بچ گئی، لیکن پھر بھی سن برن جیسے اثر نظر آ رہا تھا۔ جو شرٹ اس کی بازو سے چپکی تھی اسے پانی سے آہستہ سے میران کی بازو سے الگ کیا گیا تھا۔ متاثرہ حصے کو پانی سے دھونے کے سبب جلنے کا عمل اپنی جگہ رک چکا تھا، اور گارڈ نے جو پانی ڈالا اس وجہ سے بھی میران کے جسم سے تیزاب ہٹ چکا تھا۔ فوری طور پر زخم صاف کرنے کے بعد اس انفیکشن کے بچاؤ کے لیے شاید ٹیٹنس کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ میران بالکل ہوش میں ہی تھا۔ بازو پر جو تیزاب کے قطرے بہہ کر گئے وہ معمولی تھے، لیکن گردن اور کندھے کی طرف جو جلنے کے زخم تھے وہ بہت گہرے اور برے تھے، جبکہ جو پیٹ کی ایک طرف سن برن جیسی جلد سرخ ہو گئی تھی جسے سپرفیشل برن کہا جا رہا تھا، اس کے لیے کوئی سوتھنگ دوا اس جگہ لگائی گئی تھی۔ اس کے جلے کپڑے سے دور کر دیے گئے، جبکہ کندھے اور گردن کا حصہ جسم کے نازک حصے تھے، اور اب آگے کے علاج کے لیے ڈاکٹرز اس کے ان زخموں کی گہرائی جانچنے والے تھے کہ جلد کتنی تہوں تک متاثر ہوئی ہے۔ اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ نرسیں اور کچھ سکن اسپیشلسٹ ابھی بھی اندر ایمرجنسی میں تھے جب اس کے فزیشین باہر آئے، جہاں وہ شخص انگاروں پر جل رہا تھا۔ مسٹر ارسلان ان کے دوست تھے، انہیں باہر آتا دیکھے طارق ان کی جانب دیوانہ وار لپکے۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا ارسلان، کوئی بری خبر مت دینا۔ طارق فاروقی کی جان ان کے حلق میں آ چکی تھی۔ انہوں نے طارق کا شانہ تھاما۔ بازو پر جو تیزاب کی بوندیں بہہ کر گئیں وہ معمولی ہیں، لیکن کندھے اور نچلی گردن پر گہرے جلنے کے زخم آئے ہیں، وہ خطرناک ہیں۔ ہمیں جانچ کرنی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اس کی وینز تو متاثر نہیں ہوئی، لگ تو نہیں رہا، لیکن ہم رسک نہیں لے سکتے۔ پیٹ کے اس دائیں طرف سپرفیشل برن ہے، لیکن خدا کا شکر ہے وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بس اس کی اوپر والی سکن کی ایک تہہ متاثر ہوئی ہے۔ اللہ نے بچا لیا اس کے پیٹ اور سینے کو۔
جو اس نے اسموتھ فیبرک ویسٹ پہنی تھی وہ ٹائٹ تھی تو تیزاب اس میں جذب ہو گیا اور ٹھنڈا پانی جسم پر بہنے کی وجہ سے لاک ہو گیا۔ یہ تم نے بہت بہترین کیا۔ جلنے کا عمل یخ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہی آہستہ ہو گیا تھا، ورنہ شاید اسے بچانا ناممکن ہوتا۔ طارق فاروقی ضبط کھو دیتے جب روئے تو ارسلان نے انہیں اپنے گلے لگایا۔ جانتے تھے ان کا دوست اپنی جوان بیٹی کھو چکا ہے، اب ان بوڑھے کندھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ کسی اور کی موت دیکھ پاتے۔ حوصلہ کرو، وہ بہت ہمت والا ہے، اس کی ہمت ایسے روک کر کمزور مت کرنا۔ میں خود اس کا کیس دیکھوں گا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے ایک قابل دوست کو بلوایا ہے، وہ جلدی پہنچ جائے گا، پھر ہم آگے کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ ابھی اسے اسٹرانگ پین کلرز اور مائلڈ سیڈیکشن دینی ہوگی۔ طارق فاروقی نے اپنے آنسو روک کر ہمت جمع کی اور ارسلان سے دور ہوئے۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹ سے گئے تھے۔ کیا اسے دیکھ سکتا ہوں ارسلان؟ خدا کے لیے میری جان نکل رہی ہے، اس کے زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی صبح تک میران سے کسی کا ملنا ممکن نہیں تھا، لیکن طارق فاروقی کے لیے ارسلان نے نام کا بھی اعتراض نہ کیا۔ وہ اس لیے ایمرجنسی کے اندر پہنچے جہاں میران کو کچھ انجیکشن دے کر غنودگی میں ڈالا جا رہا تھا۔ طارق فاروقی کچھ دیر کی اجازت لیے اس کے قریب گئے تو نرسیں ذرا ایک طرف ہوئیں۔ وہ نیم دراز تکیوں پر سر رکھے لیٹا اپنی بند ہوتی آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تھا۔ تمہیں اس درد سے نجات دلوانے کو میں کچھ بھی کروں گا، میں ساتھ ہوں تمہارے میرے شیر۔ اللہ نے بچایا ہے تمہیں، بس ایک دو زخم برے اور گہرے ہیں لیکن ٹھیک ہو جائیں گے، تم گھبرانا مت، سمجھ گئے؟ انہوں نے جھک کر میران کا ماتھا چوما جو ابھی بھی اس لڑکی کے فکر میں مرا جا رہا تھا۔ مشکات، اسے دیکھیں جا کر پلیز۔ میں ٹھیک ہوں انکل۔ بولنا ناممکن تھا لیکن اس کے باوجود وہ انہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس پر وہ اور غمزدہ ہوئے۔ ہاں تم ٹھیک ہو، میرا شیر ٹھیک ہے۔ تمہارے بابا کو بتاؤں کیا؟ وہ میران کی اجازت کے بنا یعقوب کو کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میران نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زور سے پکڑ لیا۔ نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو نہیں انکل۔ آراز کو تو بالکل نہیں، مجھے سنبھلنے دے، میں یہ ہینڈل کر لوں گا۔ آپ گھر جائیں، ان سب کو آپ کی ضرورت ہے، اور اپنے ہاتھ خون آلود مت کیجیے گا۔ اس حلیل کو پولیس کے حوالے کر دیں، سمجھ گئے ہیں نا؟ انسپیکٹر سے میں خود بات کر لوں گا، وہ میرا آدمی ہے۔ میران بہت مدھم بول رہا تھا، تبھی طارق صاحب کو اس کے چہرے کی طرف جھکنا پڑا، لیکن وہ اس کے کہے حرف حرف کے امین تھے۔ بے فکر ہو جاؤ، بس تم آرام کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ میری جان ہو تو میرے بچے۔ میں جا رہا ہوں ان کے پاس، لیکن میں انہیں تسلی دے کر واپس تمہارے پاس آ جاؤں گا، پریشان مت ہونا۔ وہ اس کی گال چومتے سے بے فکر کیے سیدھے ہوئے اور ایک رحم طلب نگار سلان پر ڈالی، جسے کہہ رہے ہوں میری جگر کے گوشے کا خیال رکھنا۔ طارق فاروقی ایمرجنسی سے نکلے تو ڈاکٹر اور نرسیں دوبارہ بیڈ کے قریب آ گئے۔ 40 کا ہونے کے باوجود وہ اتنی اچھی فزیکل اپیئرنس رکھتا تھا کہ وہاں کھڑی نرسیں دور، ڈاکٹر بھی متاثر تھے۔ بلا شبہ وہ نہ صرف وجاہت کا شہکار تھا بلکہ اپنے آپ کا فزیکلی بہت دھیان رکھتا تھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا، پھر بھی اس کی چیسٹ ویکس تھی کیونکہ وہ ویسٹ پہنتا تھا، تو اس کے لیے چیسٹ ویکس کرنی پڑتی ہے ورنہ بال کھینچتے ہیں۔ اس کی انڈر آرمز بھی اتنی کلین تھیں کہ اسی سے لگ رہا تھا وہ اپنا بیرونی ہی نہیں اندرونی بھی بھرپور خیال رکھتا تھا۔ بازوں اور الٹے ہاتھوں پر تھوڑے سے کلائیوں کی طرف سے بال تھے اور اس کی وجاہت کو نکھار رہے تھے۔ میران طرزئی کا دل ہی بس نازک تھا کہ بلائیں گھیر لیتا تھا، ورنہ تو وہ بہت مضبوط تھا۔ اس کا دماغ پاورفل تھا اور پتہ ہے آزمائشیں کمزور دل والوں کے لیے کیوں چنی جاتی ہیں، تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ ان کے سینے میں کچھ کمزور دل نامی ڈیزاسٹر آباد ہے۔ وہ بھی مضبوط ہونے والا تھا، لیکن مضبوطی کی شرط یہ ہے کہ پہلے ٹوٹ کر بکھرنا پڑتا ہے۔ باہر گارڈن یارڈ میں ننگے فرش، ننگے پیر گھاس پر کافی دیر چلنے، ٹھنڈی یخ سکیسر کے پہاڑ سے آتی ہوا میں سانس بھرنے کے باوجود آراز کو قرار نہ ملا، اور پھر طرزِ حویلی کے ڈرائیور نے آ کر جب گھر کے کیئر ٹیکر کو اٹیچی دیا تو میران بھی تو آراز بھی گارڈن سے نکلتا گھر کے داخلی حصے میں آیا، جہاں کیئر ٹیکر اکبر کے ہاتھ سے اس نے اٹیچی کا ہینڈل لے کر پکڑا۔ کیا آلوش صاحبہ کا سامان ہے آراز صاحب؟ آراز نے سرسری سے سر ہلایا اور وہ اٹیچی لیے گھر میں داخل ہوا۔ پہلے تو اس کا ارادہ اسے یہیں لاؤنج میں چھوڑ کر سونے کے لیے جانے کا تھا، لیکن پھر یہ خیال کہ وہ شاید کپڑوں کی منتظر نہ ہو، سوچتے وہ اسے سیڑھیوں سے چڑھا کر اوپر لوچے والے کمرے کے باہر لے گیا۔ وہ عشاء بھی پڑھ کر شال سر پر لپیٹے کھڑکی سے باہر کھڑی یخ ٹھنڈی ہوا میں
सांस भरे बाहर फैली रात देख रही थी। जब दरवाजे पर होती दस्तक पर वो डरी। उसे उम्मीद नहीं थी सुबह से पहले कोई दस्तक होगी। कौन? वो बोली तो हिम्मत से, लेकिन उसकी आवाज कपकपा सी गई। मैं और कौन? किसी और की हिम्मत है तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने की? चीजें आ गई हैं तुम्हारी। ये खोलो बैग अभी मेरे सामने और दिखाओ कैसे कपड़े हैं तुम्हारे पास। अगर कुछ अच्छा पहनने को नहीं निकलता तो सुबह मेरे साथ बाजार चलकर खरीद लो। वो अंदर आया। बेतकल्फी के संग वो बैग वहीं उल्टा कर रखते आलूश को उसे खोलने की ताकीद की। खुद कमरे के दाएं हिस्से में रखे टेबल और दो आरामदायक कुर्सियों में से एक चुनकर बैठा। आलूश उसे यूं देख रही थी जैसे सुनने में कुछ गलती हो गई हो। मैं आपके सामने खोलूं? वो शॉल सर से उतार कर अपने तरफ लपेटती डरे डरे कदम उठाती बैग के पास आए बोली तो आरास ने उसका ये ख्वामखा का सदमा बिगड़े तेवरों से देखा। हाँ, क्या कोई मसला है या इसमें भी जिद करने के इरादे हैं? वो हफा नहीं था लेकिन लग रहा था। लूशिया ने बेबसी से बैग की तरफ देखा। क्या पता सजल ने उसका जाती सामान भी यूं ही डालकर बेच दिया हो। जाहिर है कपड़ों के साथ लड़कियों के इनर्स भी तो होते हैं। और वो बैठा भी यूं था जैसे एक एक चीज की जांच तफसीली करेगा। मैंने पहले भी कब जिद की, मैं सुबह देख लूंगी। प्रेस करके सारे कपड़े कबर्ड में हैंग कर दूंगी, फिर आप देख लीजिएगा। जो आपके मयार पर पूरे ना उतरे वो नहीं पहनूंगी आपके होते हुए। वो अपनी बात कहकर समझ रही थी कि वो मान जाएगा। आरास अपनी जगह से उठा। उसे अपनी सिम बढ़ता देखे वो पीछे सिरकी, लेकिन आरास उसके पीछे हटने के मुकाबले में 100% की रफ्तार से इसके करीब आकर रुक गया। लुशे बेड के किनारे से जुड़ी खड़ी थी, यानी पीछे हटती तो बिस्तर पर गिर जाती। मेरे होते नहीं पहनोगी मतलब? तुम किसी और की भी होगी क्या? आरास का हाथ आलूश की कमर में एक लम्हा लगाते खायल हुआ तो लुशे की धड़कन तेज हुई। मेरा मतलब था आपकी बीवी हूं जब तक। वो अपनी हिम्मत बरकरार रखते आरास के सीने पर हाथ रखकर बस अपने और उसके चेहरे के बीच फासला बना रही थी। उसे धकेल बिल्कुल न रही थी। मेरी बीवी तो तुम हमेशा रहोगी ना? दूर होने की बात हुई थी, बस भूलो मत। वो हो जाना इजाजत और दुआ दे चुका हूँ। आफियत मिले तुम्हें इस दूरी में। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ और बैग खोलो मेरे सामने। वो उसकी कुछ भी सुनने वाला ना था। आलोश ने उसकी ग्रे आंखों में अपने रूबरू सिर्फ एक जुनून ही देखा। एक शदीद जुनून जो होशो हवास पर काबिज हो जाता है, इंसान को बेबस कर देता है। मैं कल का कह रही हूँ आरास, अभी नींद आ रही है मुझे, बिल्कुल हिम्मत नहीं। वो बहाना इस बार एतमाद से बना गई, लेकिन वो जानती कहाँ थी उसका पाला एक सरफिरे से पड़ा है। तुम अभी खोलो, ये कपड़े बदलो फौरन, कल के पहन रखे हैं तुमने लुशे। चलो शाबाश, जिद मत करो। कब तक ये काला रंग पहनकर बदरो बनी रहोगी? कोई दूसरा रंग निकाल कर पहनो। वो इसलिए दूर हुआ कि वो बात मानेगी, लेकिन आलूश को ये शख्स अब गुस्सा करने पर मजबूर कर रहा था। मैं सुबह नहा कर कपड़े बदल लूंगी, आपको मजीद इस रंग में नजर नहीं आऊंगी। अभी आप भी जाकर सो जाएं, हाथ भी आराम चाहता है आपका। थक भी गए होंगे यकीनन इस आदमी की दुर्गत बनाकर। ये आखिरी बार था कि आलोश ने इसे आराम से बात समझाई, मगर वो आराज ही क्या जो बात सुने। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही ये बात कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ? तुम हो कि मुझे दफा किए जा रही हो। वो जो अपना गुस्सा इसलिए दबा रही थी क्योंकि उसका दिल हरगिज भी आरास पर बरहम होने पर आमादा ना होता। वही सहम कर रह गई जब आरास ने उसकी एक सी तकरार पर ऊंची आवाज में से डांट दिया। डांट होती तो वो सह भी लेती, वो तो ख्वाहिश की बिगड़ी शक्ल थी जो आरास के होंठों से फिसल गई थी। मेरे पास आपकी जगह नहीं है आरास, क्या हो गया है आपको आज? मुहाफिज बने, मेरा इम्तिहान मत बने। पनाह बने, जंग मत बने, क्योंकि मजीद लड़ने की कुव्वत नहीं रखती हूँ। क्या चाहते हैं? आपसे निजात की दुआ अल्लाह से मांगने पर मजबूर हो जाऊं? वो ये सब बिल्कुल नहीं कहना चाहती थी, मर कर भी नहीं, लेकिन उससे लगा जैसे इस वक्त आरास के बढ़ते कदम रोक देगी तो सब ठीक हो जाएगा, कोई जज्बा जिंदा ना बचेगा। लेकिन ये लूशे की भूल थी, वो इससे दूर हटा। मुझसे निजात की दुआ अल्लाह से मांगोगी? किस तरह मांगोगी दुआ लूशे? क्या कहोगी कि मुझे इस शख्स से बचाएं जो करीब आने के लिए एकदम मरने लगा है? गुड आइडिया, अब शायद तुम्हें ये दुआ ही बचाएगी। वो इसे हर्ट करना नहीं चाहती थी, तभी जब वो ये दुख से बोला वो मेकानी तौर पर उसके करीब सिरकी। अपने हाथों में इसने आरास का चेहरा भरा ही वो जो उठते मदो जजर सा था एकदम शांत होकर रह गया। मुझ डरी हुई को और मत डराएं। मैंने कभी किसी से आज तक नहीं कहा आरास कि मुझे फलां चीज, शख्स या वक्त से डर लगता है। आपको कहा मैंने और कह रही हूँ कि मैं इस सब के लिए बनी ही नहीं हूँ।
मैं सर से पहर सिर्फ एक आजमाइश का दूसरा नाम हूँ। आप तो बड़े हैं, बड़ों की तरह मुझे समझने की कोशिश करें। मेरी नहीं सुनेंगे तो बताएं, दुआ के सिवा क्या बचेगा मेरे पास। वो अपनी अंबर आंखों में दर्द, इल्तिजा और आस भर कर इसे जो समझा कर बता रही थी, उसने आरास को वाकई झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन अभी आरास उसको बड़ों की तरह समझने की अहलियत नहीं रखता था, क्योंकि वो तो खुद अपने घर का बिगड़ा बच्चा था, जो बड़ा होकर भी बड़ा नहीं हुआ था। हाथ हटाओ अपने, और जो करना है इस बैग और कपड़ों का तुम्हारी मर्जी है। गुड नाइट। वो उसके इतने प्यार से समझाने पर बेदर्दी से उसके हाथ झटकता, दूर होते से उसकी मर्जी पर छोड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा, तो वो हार जाती नजरों से उसे देखने लगी। जब वो रुक कर पलटा, मुझसे अच्छी उम्मीदें मत लगाओ, मैं अच्छा और शरीफ इंसान नहीं हूँ, बहुत बुरा हूँ। वो जो रुक गई थी मजबूरन इस तक पहुंची। वो इससे पहले जाता आलूश ने उसका हाथ पकड़ कर रोका, लेकिन आरास ने उसकी तरफ ना देखा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए अभी कोई राय नहीं बना सकी, लेकिन ये सब भी मान नहीं सकती। आप अब तक के मेरी जिंदगी में आए लोगों की फहरिस्त में सबसे अच्छे रैंक पर हैं। नाराज मत होकर जाएं, अच्छे और मुस्कुराते मूड में रहें, जैसे कल थे। आज क्यों बदल गए हैं? वो उसके इस धूप छाऊं मिजाज के लिए फिक्रमंद थी, चाहती थी वो किसी तकलीफ का शिकार ना हो, और आरास को उलझा रही थी। जानबूझकर किया होता तो तुम्हें जवाब जरूर देता। तुमने कुछ कर दिया है आज मेरे साथ लुशे। क्या मैं किस कर लूँ तुम्हें? अभी तुम्हारी पूरी इजाजत के बाद करूंगा, प्रॉमिस। वो उसका हाथ यकदम आजाद करके इसलिए थोड़ा करीब आई थी कि वो फिर से लुशे की तकलीफ बढ़ाता। वो पीछे हटने लगी। जब वो मुकम्मल रुख उसकी तरफ फेरे, उसे अपनी दोनों बाजुओं में भरकर उसके पीछे हटकर फरार करते हर रास्ते पर पैर रख गया। वो सफ़ेद चेहरे के संगारास की आंखों में तैरती तलब देखकर अपना गला बंजर सहरा पाए गहरा सांस खींच गई। उसकी आंखों में इनकार चीख रहा था, पर वो कैसे इनकार करे? इसमें जुर्रत ही ना थी, इसमें ताकत ही ना थी। कर लें, लेकिन इसके बाद संभलने की कोशिश करें। वो इजाजत देते आवाज लरसने से रोक ना पाई थी, और आरास ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते ऊपर किया। वो खौफजदा थी, क्योंकि वो इसे जैसे देख रहा था लूशे के हाथों में नमी आ रही थी। आरास ने उसके चेहरे पर झुकते उसकी गाल अपने होंठों से चूमते जो गाल का हिस्सा चुना, वो इस लड़की के होंठों का किनारा था, और वो शख्स ढंके की चोट पर इन किनारों से सिरका था। आलूश जो पहले ही दिल पर पत्थर क्या सिल धर कर उसे ये इजाजत दे चुकी थी, जब उसकी नीयत जानी तो उसके हाथ पकड़कर दूर करती बर वक्त पीछे हो गई और आंखें फैलाए शख्स को देखने लगी। क्या हुआ है? खुद इजाजत दी है तुमने। वो उसके दूर हटने पर शिकवा किना हुआ तो वो नजरें घबरा कर चुरा गई। क्या बताती, उसका पूरा चेहरा दहक कर आग कर दिया है इस शख्स ने, दहका कर आग कर दिया है उस शख्स ने। अभी तो इसने बस उसके होंठों तक रसाई ही पाने की कोशिश कामयाब की थी, और इस शख्स को जरा भी अपनी बेईमानी का एहसास न था, ना कोई नदामत थी। ये इजाजत में नहीं दूंगी दोबारा आपको आरास, वो कहकर अपनी आंखें जो आंसुओं से भर गईं, उन्हें रगड़ती वहां से भागकर वॉशरूम में जा बंद हुई, तो आरास ने इस बंद दरवाजे को दुख से देखा, जिसके पार यकीनन वो रो रही थी। अच्छा है, मुझे ये इजाजत ना दो तुम दोबारा, इसी धुतकार का हकदार हूँ। भला दूसरे दिन मेरा ऐसा सब बेकाबूपन तुम्हें हवस ही तो लग रहा होगा, तो तुम यही समझो और आंसू सारे बहाल और रुशे के एक हराम दरिंदे से बचकर दूसरे हलाल जानवर के हत्थे लग गई हो। वो भी ऊंची आवाज में तैश छाड़ता उसे मजीद सुनाकर दरवाजा पटकता बाहर निकल गया। लूशी ने उसकी बात सुनी तो वहीं दरवाजे से लगकर नीचे बैठी अपने रुखसारों को हाथों तले छुपाती सिसकियां खोटने लगी। इसने घुटनों में चेहरा छुपा लिया। जबकि सीढ़ियां उतरते आरास का मजीद मूड तब खराब हुआ जब आरेज उसकी इजाजत के बिना दनदनाता हुआ उसके घर घुसा। कहाँ है वो कातला भाई? आरेज को इस तरह आता देखकर आरास सीढ़ियां उतरे नीचे आया और आरेज की राह में हाइल हुआ। क्या बकवास है ये? बीवी है वो मेरी। आरेज को ऐसी झाड़ मिली तो उसका भी गजब दहक गया। बीवी? क्या हो गया है आपको आराज भाई? वो बीवी नहीं है आपकी, उसने हमारे जगाम लाला की जान ले ली है। आप उसकी हिफाजत के चक्कर में क्या हम सबकी जान लेना चाहते हैं? उसकी वो चहीती कजन, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा आलूश की हमायत में, जबकि मैंने तो सच ही कहा कि ये लड़की कातिल है और सजा भुगतेगी। आप भी मार लें थप्पड़, लेकिन इस लड़की को प्रोटेक्ट करना बंद करें। आरेज का दिमाग उल्टा था और इस वक्त आरास अपना सारा गुस्सा इस पर उतार देता, क्योंकि इसे आरेज की सब बोलता शदीद बुरा लग रहा था। तुम वापस दफा हो जाओ, सुना तुमने? ये मामलात खुद देख लेंगे। तुम्हें किसने कहा पंगे लो इन जहानों से? क्या दिमाग खराब हो गया है?
زرگام کی محبت تمہارے سر پر اتنی سوار ہو گئی ہے کہ تم اپنے ہی سگے بھائی کو سکھانے آ گئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ میرے ہاتھوں ضائع مت ہو جانا، واپس جاؤ فوراً۔ آوازیں سنی لوشے بھی واش روم سے نکل کر کمرے میں آئی، پھر آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی ریلنگ کی طرف جا کر رکی جہاں نیچے اسے وہ دونوں بحث کرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو ذرا بھی زرگام لالا کی موت کا دکھ نہیں؟ کیسے سنگ دل ہیں آپ؟ وہ انسان مفت میں اپنی جان کھو بیٹھا، انہیں جینا تھا بھائی، اپنی عزت واپس چھیننی تھی، اپنی مہر ماں کو پیار کرنا تھا، سب چھین لیا ان سے آلوش نے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب لالا؟ اس لڑکی کو سزا دیں تاکہ ہمارے سینے ٹھنڈے ہوں۔ آپ کو اپنی فیملی سے زیادہ اس پرائی لڑکی کی پڑی ہے۔ آریز بھی آج قسم کھا کر آیا تھا کہ آراز کو پاگل کر کے چھوڑے گا، جبکہ اوپر کھڑی لوشے بھی رو دی تھی۔ وہ قاتل ہے، یہ یاد دہانی سہانے روح جو تھی۔ پرائی لڑکی کہنا بند کرو، اسے بیوی ہے وہ آراز تو رضائی کی بیوی، اس کا مقام میرے برابر کا ہے اب۔ اور ہاں، مجھے زرگام کی موت سے دلی سکون ملا۔ سن لیا تم نے؟ مل گئی خوشی۔ میں تو حیوان ہوں نا کہ کسی کی موت پر خوشی سے جشن مناؤ۔ میرے سینے میں تو دل ہے ہی نہیں، مجھے تو دکھ ہی نہیں ہوا کہ وہ کمینہ ایسے مر گیا۔ مجھے ہی سب سے زیادہ دکھ ہے اس کی اس ناگہانی موت کا آریز تو رضائی، کیونکہ میں اس سے حساب نہیں لے سکا اس کی زیادتیوں کا۔ اس نے جو مجھے حیوان سے انسان بنانے کا طریقہ چنا، دگنا حیوان بنایا، اس کا حساب۔ سن لیا تم نے؟ دل کو تسکین تو مل گئی ہوگی نا میرے اندر کی آگ دیکھ کر۔ آریز جو غصے سے بھرا تھا، آراز کو ایسے چیختا دیکھے وہ سارا جھگڑا ترک کرتا آراز کے سینے سے لپٹا تو آراز نے اپنے ہاتھ اس سے دور ہی رکھے۔ وہ آریز کی بکواس پر ہرگز پرسکون نہیں تھا۔ ان معاملات سے اپنی ناک اور ٹانگ دور رکھو آریز، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور دور ہٹو، مجھے جانور بنا کر تم لوگ گلے مت پڑا کرو پھر، اور غصہ آتا ہے۔ آریز نے بھائی کے جھٹکنے پر کچھ نہ کہا، کیونکہ دونوں اپنی جگہ صحیح تھے۔ جو بھی ہو، میں اپنی نہ ناک ہٹا سکتا ہوں بھائی، نہ ٹانگ۔ اب تو میں پورا اس معاملے میں گھس چکا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے ہی خاندان سے لڑنا ہے تو آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے، میں زرگام لالا کی موت کا انتقام لیے جانے تک چپ نہیں بیٹھوں گا۔ آریز نے بھی سینہ تان کر اپنی سب میں سنجیدگی کی منادی کروائی۔ آراز کا غصہ اب بے قابو حد تک جا رہا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا کہ چھوٹا بھائی ہے۔ ہاں، مت بیٹھنا، میری موت کا انتظار کرو پھر۔ اگلا ماتم میں تمہیں دے جاؤں گا اس جنگ کے ہاتھ میں اپنی موت کی صورت، کیونکہ جیتے جی میں کسی کو بھی آلوش کے آس پاس بھٹکنے نہیں دینے والا۔ اس تک اس ناکردہ جرم کی سزا پہنچنے دینا تو تم سب کا خواب ہی رہ جائے گا۔ اب نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تمہیں بابا نے صرف الماس کی گود میں ڈال کر جو غلطی کی ہے وہ آج نظر آ رہی ہے مجھے۔ آراز اس کے جوان خون میں مزید اشتعال بڑھ رہا تھا، خاص کر یہ آخری حوالہ دے کر۔ میری صرف امی کو بیچ میں لانے کی ہمت مت کیجیے گا۔ آپ کو بھی ڈال دیتے بابا ان کی گود میں تو کم از کم تھوڑی تمیز تو سیکھ لیتے آپ۔ آراز نے اس کی بات پر سخت غصے کے باوجود کہا لگایا۔ لوشے کا تو دماغ پھٹنے کے دہانے آ رہا تھا۔ صرف امی کے کچھ لگتے تمہاری ماں مریم تھی، کبھی انہیں بھی اسی طرح یاد کر لیا کرو۔ رہی بات تمیز کی، تو اگر تم میں صرف صاحبہ نے اتنی ہی تمیز کوٹ کر بری ہے تو اس کا مظاہرہ بھی کرو۔ تھپڑ سے منہ لال کروا کے میرے سامنے کھڑے ہو اور تمیز کا لیکچر دے رہے ہو تو میں سیدھا کر دوں گا 1 منٹ میں، سمجھے؟ آراز کی اب والی بے عزتی پر آریز نے منہ بسوڑ کر اپنی گال سہلائی، کیونکہ تھپڑ یاد آ گیا۔ ابھی تو شکر ہے آریز نے مکوں کا نہیں بتایا، ورنہ آراز اس کی اور عزت افزائی کرتا، دھو دھو کر مارتا۔ زیادہ بے عزت کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی جا رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے کوئی اثر ہوا ہے میرے زرگام لالا۔ اس سے پہلے وہ مزید یہ زرگام کی رٹ لگاتا، آراز نے اسے بازو سے دبوچتے قہرناک نگاہ اس کے چہرے اور آنکھوں پر ڈالی کہ وہ چپ ہو گیا۔ اس کا بار بار نام لے کر میرا دماغ بھی انگارہ مت کرو آریز، تمہیں یہی ٹائم ملا تھا آ کر میرا سر کھانے کا؟ جاؤ واپس اور ہوش سے کام لو، اگلی بار زبان سے نہیں سمجھاؤں گا۔ بھولو مت کہ زرگام کی سیکرٹ مار مجھے بھی مارنی آتی ہے، یہ الگ بات ہے، مجھے لہو بہانا اور ہڈیاں توڑنا زیادہ پسند ہے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ آریز نے خوفزدہ نظروں سے آراز کو دیکھا اور آریز کو ابھی جانے میں ہی پناہ نظر آئی، لیکن پیچھے ہٹتے اس کی نظر اوپر ریلنگ کے پاس کھڑی لوشے پر گئی تو نفرت و غصہ ایک بار پھر دہکا۔ بچو گی نہیں تم آلوش حیدر، تم نے اچھی ڈھال چنی ہے، لیکن یہ ڈھال اتنی بھی مضبوط نہیں جتنی تم سمجھ بیٹھی ہو، قاتلہ۔ آریز کی یہ جرت کہ وہ آراز کے سامنے اس کی بیوی کو دھمکا کر ڈرا رہا تھا، آراز سے برداشت نہ ہوئی۔
बस मुझे मजबूर मत करो आरेज तो रज़ाई कि तुम्हें घर से उठाकर बाहर फेंकाऊं। अपनी नाजुक जान पर रहम खाओ, फिर किसी को धमकी देना। निकलो शाबाश, बहुत हो गया तुम्हारा। मजीद तुम्हारी ये हीरोगिरी मेरे घर नाकाबिले बर्दाश्त है। आराज धाड़ा और इसने आरेज को बाजू से पकड़कर बहुत तमीज के साथ वो इसे घर से बाहर धकेल कर आराज के कुछ कहने से पहले ही उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गया। आरेज ने गुस्से से दरवाजे को लात मारी, लेकिन अपना ही पैर चां करने लगा, जिसे पकड़ते वो कराहा। जिस पर पीछे से खसियाने कह कहे की आवाज आई तो अकबर को देखकर आरेज ने उसे आंखें दिखाईं। इनकी आंखों पर आलूश चुड़ैल ने पट्टी बांधी है, लेकिन आप भी देखिएगा कल कैसे बाबा साईं आकर भाई की ही अकड़ निकालते हैं। आप फिर उन पर ऐसे ही कहका लगाइएगा। वो नरूठा सा कल के लिए इंतकामी हुए गेट से निकल गया, क्योंकि उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। जो भी हो, भाई से मुंह मारी करके बेइज्जत होकर आरेज को कम से कम थप्पड़ और मुक्कों की जलन तो कम होती महसूस हुई। ये अच्छा हो गया। जबकि आरास वापस अंदर आया तो वो सीढ़ियों से उतरती नीचे आ चुकी थी। क्या है तुम्हें, अब तुमने भी खरी खरी सुननी है मजीद? वो इस वक्त काट खाने को दौड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार थी कि उसके लफ्ज उसके हल्क में ही दबकर रह गए। हिम्मत ही ना रही कि वो इसे कह पाती, मेरे करीब आ सकते हैं आप? नहीं, सो जाइएगा आराज। वो नफी में सर हिलाती जिस तरह आई वैसे ही इसके गजबनाक गुस्से से डरती दौड़कर सीढ़ियां चढ़ गई तो आराज ने बदमजा होते उसे जाता देखे कर नाक सांस ली और वहीं लाउंज के सोफे पर जा ढेर हुआ। पता नहीं क्यों उसके अंदर इतनी बेचैनी थी, बेकरारी थी। शायद उसकी छठी हिस्स को पता चल चुका था कि उसकी जिस भाई में जान बसती है वो अजियत में है। लुशी कमरे में आकर दरवाजा बंद किए चुपचाप जाकर बिस्तर में घुसी, लेकिन करवट बदलकर वो बुरी तरह हिचकियां भरे रो पड़ी। आरास को ना इकरार कर पाती थी ना इनकार करके अब सुकून में थी। उसे लग रहा था वो वाकई सर फटने पर मर जाएगी। अम्मी को जैसे तैसे दवा देकर सुलाए वो कमरे में मनाफ के पास आकर उसके पास लेटकर जाने कब से रो रही थी। उसकी तकलीफ इतनी शदीद थी कि उसके आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती उठी। मनाफ को बेबी कार्ट में उठाकर डालते इस पर छोटा ब्लैंकेट करवाए वो जल्दी से कमरे से निकली तो इसी लम्हे तारिक फारूकी घर में दाखिल हुए थे। मिशकात तेजी से उनकी तरफ आई, जिन्होंने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा। अंकल मेरान, वो बस रोते हुए इतना ही पूछ सकी। तारिक ने उसके सर पर हाथ रखा। उसे स्पेशल केयर में रखा गया है, जख्मों की गहराई जांचेंगे आज डॉक्टर। इसने मुझे तुम सबके पास भेज दिया जबरदस्ती। उसे अभी भी यहाँ की परवाह थी, लेकिन मैं फजर तक वापस निकल जाऊंगा। निम्रा को दवा दी तुमने? वो इस बात में सर हिलाती कर्ब से सांस भर गई। क्या वो ये जख्म सह पाएंगे अंकल? क्या बहुत ज्यादा जल गए हैं वो? मुझसे कुछ मत छुपाइएगा। वो हैरान थे कि इस वक्त वो लड़की जो गम से इसलिए निढाल होनी चाहिए थी कि उसे इस उम्र में तलाक जैसा धब्बा लगा, वो उल्टा मेरान के लिए तकलीफ से आदी हो रही थी। उसकी गर्दन और कंधे का जख्म तशवीशनाक है, बाकी बचत हो गई है, अल्लाह का करम हुआ। परेशान मत हो मेरा बच्चा, तुम पर इस वक्त कड़ा वक्त है, ऊपर से मेरान की तकलीफ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। खलील सिकंदर के लिए रोने की जरूरत नहीं, खबरदार। वो अभी तो जख्मों से निढाल है, लेकिन इसकी सजा पाएगा। तुम अकेली नहीं हो, अब बाबा हैं तुम्हारे सर पर। तारिक फारूकी से हर तरह इस गम और सदमे से निकालने की कोशिश में थे, पर खुदा गवाह था खलील का तो इस लड़की को होश तक ना था। और भला इस रिश्ते से निजात पर वो क्यों रोती जो उसका दर्द बना था, उसके बच्चे की तकलीफ बना हुआ था। जाओ, बेफिक्र होकर सो जाओ। इस तलाक के बाकायदा रजिस्टर होने के बाद मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा मनाफ की कस्टडी के लिए, ताकि कभी भी वो इसे तुमसे लेने की जुर्रत ना करे। हर तरफ से मुतमईन हो जाओ। अब तुम यहाँ अपने बाबा के साथ हो, कोई भी मेरे बच्चों का बाल बीका नहीं कर सकता। सो जाओ, आराम करो। मैं भी तुम्हारी अम्मी को देख लूँ, फिर फ्रेश होकर दोबारा जाऊंगा हॉस्पिटल, क्योंकि चैन मुझे भी नहीं आएगा यहाँ भी। वो उनकी तसल्ली पाए नरमी से सर इस बात में हिलाती, उन्हें इजाज़त दिए खुद वहीं सिटिंग लाउंज में लगे सोफे पर आ बैठी। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरती जैसे अपने ही नाहन बेदहानी में वहां मार रही थी। ये तकलीफ दे था और ऐसा वो मुसलसल कर रही थी। उन्हें ठीक कर दे अल्लाह, कि नहीं बर्दाश्त हो रहा। कैसे मेरे हिस्से का अजाब उनको मिला? कैसे? ऐसा क्यों हुआ? मैं कैसे सुकून और आराम में रह सकती हूँ? मेरी वजह से उनको ये सब सहना पड़ा। वो मेरे खुदा रहम करे, मेरान को इस तकलीफ से निकाल दे। मैं वजह हूँ उनकी तकलीफ की, मैं वजह हूँ। वो ये सब कहती अपनी गर्दन बाकायदा नाखूनों से सुर्ख कर चुकी थी, जैसे मेरान को पहुंचती तकलीफ का बदहवासी में कुछ अजाला कर रही हो,
جبکہ کمرے میں طارق داخل ہوئے تو کمرہ بہت خوبصورت بکوں سے سجا تھا۔ کتنے ارمانوں سے انہوں نے اپنی نمرہ کے لیے دل کی طرح کمرہ بھی سجایا، لیکن انہوں نے شاید 2 پل کی خوشی بھی راس نہ تھی۔ نمرہ کروٹ پر لیٹی سو رہی تھی جب وہ شرٹ کی 2 بٹن کھولتے ان کی طرف بڑھے۔ ان کے سراہانے بیٹھ کر نمرہ کی طرف جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ جانتے تھے مشکات سے زیادہ تکلیف میں یہ عورت تھی۔ بیٹی اجڑی تھی اس کی، یہ کسی بھی ماں کے لیے چھوٹا صدمہ نہ تھا۔ طارق نے ماتھا چوما ہی کہ وہ جو دوا کے باوجود ٹھیک سے سو نہ پائیں، اپنی درد کرتی آنکھیں کھول کر کروٹ سیدھی کر گئی تو طارق ساتھ سے اٹھ کر ان کے برابر ہی بیٹھ کر لیٹے اور طارق کے پاس لیٹ کر بازو دینے کی دیر تھی کہ وہ ان کے سینے میں سمٹی رو پڑی۔ طارق فاروقی نے ان کو اپنی بازوؤں میں نرمی سے بسا لیا۔ صبر کرو نمرہ، اللہ اس درد کا مرہم بھی دے گا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت بڑی تکلیف ہے اور آج کے دن ہی ملنا اور بڑا دکھ ہے، لیکن یہ سوچو وہ بچی اس جانور کے شر سے آزاد ہو گئی، بچ گئی۔ میران بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور مت رو میرے دل کی ملکہ۔ وہ ان کو چپ کروانے کی کوشش ہی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ عورت ان کی ہونے سے پہلے ایک ماں تھی جو پہلے ہی اپنی بیٹی کو ایسے برے شخص کے حوالے کرنے پر پچھتاوے میں تھی، لیکن اس پچھتاوے سے آزادی ایسے ملے کہ انہوں نے بھی کب سوچا تھا۔ میں یہ سب کیسے سہوں؟ میری معصوم بچی نے اتنی سی عمر میں زندگی کے سارے عذاب جھیل لیے، میں کیسے صبر کروں بتائیں؟ وہ بھی روتی ہوئی اپنی طبیعت بگاڑنے پر لگی تھی۔ اسے اللہ کا اشارہ سمجھو نمرہ، اس نے یہ سب جھیل لیا تو یقیناً اب انعام کی باری ہے۔ میرا میران ہے نا اس کا انعام بننے کو۔ وہ یہ سب بول تو بیٹھے پر نمرہ فوراً ان کے سینے سے الگ ہوئے، رونا روک کر طارق کو دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میران نے ہی حلیل کو پیٹا؟ کیا یہ سب میران کی وجہ سے ہوا؟ وہ نمرہ کی غلط فہمی پر تڑپ اٹھے۔ نہیں نمرہ، میران ایسا نہیں ہے۔ میران کیسا ہے میں تمہیں لفظوں سے کیسے بتاؤں بیوی؟ ایسے لفظ ہی نہیں بنے کہ میرے بچے کے لیے کہے جا سکیں۔ وہ بس جان ہے، سب خود دیکھ لینا، انتظار کرو۔ ابھی رونا بند کرو یار، ادھر میرا بچہ ہسپتال ہے، ادھر میری بیٹی دکھی اور نڈھال ہے۔ تم تو تھوڑا حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وعدہ کرتا ہوں، بھروسہ کرو۔ میری ہو گئی ہو تو بھروسہ بھی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بہل کیسے جاتی؟ دکھ کی گہرائی اور شدت بہلنے دے ہی نہیں رہی تھی، لیکن وہ بھروسہ کرنے کی کوشش کریں گی یہ ان کی آنکھوں میں تھا۔ میری جان سے پیاری بیوی، یہاں آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ وہ دوبارہ انہیں اپنے سینے لگا گئے اور اس بار وہ بھی رونا روک گئی، کیونکہ واقعی تسلی جیسا دل میں کوئی احساس اتر گیا تھا۔ وہ شخص بار بار ان کا ماتھا چوم رہا تھا تو وہ کیسے نہ پرسکون ہوتی، لیکن مشکات کو سکون ملنا آج تو ناممکن تھا۔ جبکہ دوسری طرف اپنی آرٹ گیلری کی صفائی ستھرائی میں آج کا دن خرچ کے وہ کلیکشن لانچ کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے رابطہ بھی کر چکا تھا۔ ان لوگوں سے اس کی کولیبریشن کے لیے کل ملاقات تھی، مگر کچھ دیر آرام کے لیے وہ گھر کی طرف آیا تو پہلے جا کر شاور لیا، کیونکہ صفائی ستھرائی میں آدھی دھول تو زرغام کے ناک اور منہ میں گھس چکی تھی۔ نہا کر وہ ٹاول لپیٹے باہر کمرے میں نکلا تو منور کی کال اس کے فون پر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے پہاڑ ننگے گیلے تن کو پونچھنے کی بھی زحمت نہ کرے پہلے اپنے آدمی کی کال اٹھا کر فون سپیکر پر ڈالا اور فون واپس بستر پر پھینکا۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھا، ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر لایا۔ بہت بڑا تماشا لگا ہے سائیں، سجل اور برہان خان نے، جس میں آریز تو رضائی نے شامل ہو کر اور تباہی مچائی۔ بہت بڑا تماشا لگایا ہے سائیں، سجل اور برہان خان نے، جس میں آریز تو رضائی نے شامل ہو کر اور تباہی مچائی۔ منور کی بات سنے زرغام کو جو دلچسپی تھی وہ ہانوں کو لے کر تھی، کیونکہ آریز سے تو اسے یہی امید تھی کہ وہ اس کے قاتل کو نہیں بخشے گا۔ تفصیل بتاؤ مجھے۔ زرغام نے شرٹ اپنے کثرتی جسم پر چڑھاتے تند ہی سے استفسار کیا، جس کے بعد منور نے اسے الف سے یہ ساری تفصیل دی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے دل میں اپنی قاتل کہلائی جاتی آلوش کے لیے نرمی آئی، جب یہ سنا کہ اس کے ساتھ اس کے کزن نے زبردستی کی کوشش کی۔ تبھی وہ بھاگی، اور زرغام کو بھی اچھے سے یاد تھا اس لڑکی کے کپڑے پھٹے تھے اور وہ اس کے قریب بھی اسی نیت سے ہوا تھا کہ اس کے علاقے میں اس کے لوگوں کے علاوہ یہ کس کی جرت ہوئی کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے کی۔ آگے ٹاول کھول کر زرغام نے پہلے سے پہنے سیاہ بریف پر ٹراؤزر چڑھایا، پھر وہ مزید تفصیل سننے کو جا کر صوفے پر پھیلے بیٹھا۔ اسے لگا تھا سب کے بیچ افراتفری مچا کر اسے ذہنی سکون ملے گا، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ اسے بے چینی گھیر رہی تھی اور وجہ آلوش حیدر تھی۔ جب تک یعقوب تو رضائی یہ سچ نہ اگل دیں کہ میں کون ہوں، مجھے مرا ہی رہنا ہوگا، تب تک یہ لوگ آپس میں لڑ لڑ کر مر گئے تو میرا قصور نہیں ہوگا، یعقوب تو رضائی کا ہوگا۔
بہرحال مجھے ان سب میں صرف آریز اور آلوش کی فکر ہو رہی ہے، لیکن جانتا ہوں آراز ان دونوں کو ہینڈل کر سکتا ہے، تو مجھے ایسے ہی ہر خبر دیتا رہے منور۔ زرگام نے اسے مزید بھی آگے کے لیے احکامات دیے تو منور آزردگی سے مسکرا دیا۔ میرا اور سجاد کا نہیں پوچھا آپ نے کہ ریسٹ ہاؤس آپ کے بغیر کیسے کھانے کو دوڑ رہا ہے ہمیں؟ منور کی آواز میں جو درد تھا اس سے زرگام لا علم یا بے خبر نہ تھا، لیکن یہ ہجرت زرگام کے لیے ضروری تھی۔ کون سا پہلی بار اکیلے ہوئے ہو دونوں؟ میں تو چند سال پہلے ہی وہاں مکمل لوٹا تھا جب عشق نے مت ماری تھی، ورنہ تو اکثر ناجائز کے دھبے اور اس احساس جرم میں کہ یعقوب ترزئی کی بیوی کھا گیا، اکثر علاقے سے فرار ہو کر یہاں شہر آ جایا کرتا تھا، لیکن اب اپنی اسی فرار والی جگہ اگر اپنے آپ سے جائز بن کر مل رہا ہوں تو مجھ پر اچھا اثر ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس کاٹ کھا رہا ہے تو چارپائیوں کو گارڈن میں بچھا لو دونوں، ٹھنڈ سے جب کپکپی لگے گی تو میری جدائی کی کاٹ یاد نہیں رہنی۔ سرگام اتنا کٹھور نہیں تھا، منور اور سجاد دونوں کو یہ بات پتہ تھی، تبھی تو دونوں مسکرائے۔ وہ پہلے ہی کرسیاں باغ میں بچھا کر آگ لگا کر بیٹھے زرگام کو یاد کر رہے تھے۔ بس آپ کی جدائی ہمارے دل نہ بند کر دے، باقی سب خیر ہے۔ آپ کے مشوروں پر عمل کریں گے ہم دونوں، خیال رکھیے گا سائیں۔ اس بار سجاد بولا تھا کیونکہ انہوں نے فون سپیکر پر ڈالا ہوا تھا۔ تم دونوں بھی، وہ سرد مہری سے کہہ کر رابطہ توڑ گیا، لیکن سجاد اور منور کو ضرور ڈھارس سی ملی کیونکہ زرگام کسی کی فکر کر رہا تھا۔ یہ اچھا اشارہ تھا، جبکہ دن بھر تو صفائی ستھرائی میں زرگام نے خود کو مصروف کر کے وقت گزار لیا، لیکن اب رات جان پر بن رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا، رگوں میں خون کی طرح دوڑتی وہ عورت اندھیرا ہوتے ہی سانس کے راستے پر کیوں آ بیٹھتی ہے؟ وہ سر پیچھے ٹکا کر چھت کو گھورنے لگا۔ تجھے تکلیف دے کر خود بھی اندر سے لہو ہو رہا ہوں، پر کیا کروں؟ تو نے میرے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑی مہرباں۔ نفرت کرنا چاہتا ہوں میں تجھ سے، پر یہ کم بخت ہو ہی نہیں رہی۔ الٹا ایسا لگ رہا ہے تجھے نہ سوچا تو واقعی مر جاؤں گا۔ پتا تیری یاد زندگی دے رہی ہے مجھے، اور برا کیا کرے گی تو میرے ساتھ منحوس عورت۔ کھا گئی ہے مہرماں تو میرا سیند سیند کر رکھا ہوا وقار اور میرا اپنا آپ۔ وہ اس وقت مہرماں کو تکلیف دے بیٹھنے پر آہیں بھر رہا تھا، حالانکہ اس کے اپنے سر میں زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اس کے لیے جو اب اس کی شال سینے لپٹا کر ہچکیاں بھرتے بھرتے سو گئی تھی۔ شاید اس کی دادی سائیں کی دعا قبول ہوئی تھی جن سے اپنی پوتی کا رونا برداشت نہ ہو رہا تھا۔ جبکہ سجل اور برہان صاحب آج کے لیے تو دکان پر رک گئے تھے، لیکن یہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ ابھی کے لیے انہوں نے سجل کے لیے بستر لگا دیا، لیکن خود وہ کرسی پر بیٹھنے کو بھی راضی تھے۔ سجل نے بہت ضد لگائی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو بے آرام کیسے ہونے دیتے؟ خود کرسی پر بھی ایسے مزے سے سو گئے جسے بے حد آرام میں ہو، اور سجل بھی تھکی تھی تو بابا کو دیکھتے دیکھتے خود بھی سو گئی۔ جو کچھ ہوا اس بارے وہ کچھ بھی سوچ کر اپنا سکون خراب کرنا نہ چاہتی تھی، اور یوں ایک اور رات بیت گئی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی سرپرائز ایپیسوڈ؟ آج کے ایپیسوڈ کا میں نے کوئی سنیک نہیں دیا تھا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ایپیسوڈ تھی۔ تو ملتے ہیں کل کی اصل دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے بائے بائے۔